الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے. نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے. جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر ریاض پر تشریف فرما اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پربہار انجمن میں میرا موضوع سخن ہے کہ ہم یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سب کو یوم جمہوریہ کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں. آج کا دن ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا تھا. ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد، چاہے وہ کسی مذہب و ملت اور ذات پات کا ماننے والا ہو، اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ انگریزوں نے تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا اور یہاں کے نہتے ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی ہلاکت خیز اور سفاکانہ، ابلیسانہ اور خبیثانہ کارروائیاں کی کہ جس سے جمہوری اقدار کلٹ پڑ گئی. ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ وجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا. لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. معزز سامعین و سامعات، ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا اور 26 جنوری 1950 میں اس ملک کو ایک آئین، ایک قانون، ایک کانسٹیٹیوشن ملا اور یہ ملک ایک جمہوری ملک بنا. یعنی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے کام کرنے کی شروعات ہوئی. اسی لیے ہمارا ملک جمہوری ملک کہلاتا ہے. جمہوری حکومت میں حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بے شک اسی دن کے لیے ہی ٹیپو سلطان، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت شاہ عبد العزیز، مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس اور ان جیسے ہزاروں عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانی عوام نے بلا امتیاز مذہب و ملت آزادی کے پرچم کو بلند کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیے، گولیاں کھائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے. بالآخر وہ دن آیا کہ انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے، ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا. اور کافی غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں ایک آئین نافذ کر دیا گیا جس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد منتخب ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں. حاضرین محفل، جب ہم ہمارے ملک کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو آزادی کے وقت کا ہندوستان اور آج کے ہندوستان میں نمایاں فرق نظر آتا ہے. ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد ہو گیا، لیکن ان کی ذہنیت رکھنے والوں کے ہاتھوں میں آ کر گھر کر گیا. یوم جمہوریہ کے موقع پر یہ پوچھنا چاہیے کہ شہریوں کو آئین سے ملی ہوئی مذہبی آزادی تو ہے، لیکن آج کالج اور یونیورسٹی میں حجاب کی مخالفت عام ہوتی جا رہی ہے. عورتوں اور مسلم خواتین کی بولی
لگائی جا رہی ہے، ان کی عصمت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اب کہاں گیا آئین کا آرٹیکل نمبر 21 رازداری کا حق، رائٹ ٹو پرائیویسی؟ آئین میں تعلیم حاصل کرنے کا حق تو ہے، لیکن آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نفرت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ سرے عام ہندو راشٹر بنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ملک کی امن و سکون بھری فضا میں زہر گھول دیا جا رہا ہے۔ یہی ہے آج کا ہندوستان، جس میں جمہوری اقدار بس نام کی چیز رہ گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی جب یوم جمہوریہ آتا ہے تو دل میں یہ آس پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں 100% نہ صحیح مگر کچھ نہ کچھ جمہوریت کی جان ابھی باقی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ اس جمہوری اقدار میں جان پھونکی جائے۔ وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی، وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی، رشتہ ہمارا ایسا نہ توڑ پائے کوئی، دل ہمارا ایک ہے ہماری جان، دل ہمارا ایک ہے ہماری جان، ہندوستان ہمارا ہے ہم سب کی ہے یہ پہچان۔ آئیے آج کے اس یوم جمہوریہ کے موقع پر یہ عہد کریں کہ اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور و آئین کے پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے۔ اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے جدا ہوتی ہوں۔ بھارت کا اقبال بلند ہو بلند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔